السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تفیر میڈیا، میں ہوں فریال گل عباسی۔ ناظرین، FTO انسٹیٹیوٹ وفاقی محتسب ادارہ، اس کا قیام سن 2000 میں ہوا اور یہ ادارہ بیسیکلی ٹیکس کی فنکشنالٹیز اور ڈس فنکشنالٹیز کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کرنے کے علاوہ یہ ادارہ بنایا گیا ٹیکس پیئرس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اس پہ اور اس سے جڑی دیگر چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں FTO فیڈرل ٹیکس امبرڈسمین، اس کے ساتھ ساتھ وہ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز بھی ہیں، چیریٹی کے کام، بہت سارے کام اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں ان سے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر آصف محمود جا۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ ادارہ بیسیکلی کیوں بنایا گیا، اس کے کیا کیا جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کیا کام کرتا ہے، کیوں اس کو کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی عوام یہ کی اورینٹیشن کے لیے بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ بات یہ ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ جو ہے سن 2000 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو بہت سے ادارے تو پہلے سے موجود تھے، جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے، تو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی پہ نظر رکھنے کے لیے اور جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، تاکہ ٹیکس پیئرز کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو ناجائز طور پہ تنگ کیا جاتا ہے، اننیسیسری ہراسمنٹ ہوتی ہے اور ان کو بار بار نوٹس دیے جاتے ہیں، یا ٹیکس فنکشنریز اپنے معاملات میں خرابی کرتے ہیں، کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اور FBR کی میل ایڈمنسٹریشن کو چیک کرنے کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ قائم کیا گیا۔ FTO آرڈیننس بھی 2000 میں ایشو ہوا، اور اس ادارے میں سب سے پہلے جسٹس سلیم اختر جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس تھے، پہلے FTO مقرر ہوئے۔ اس کے بعد مختلف لوگ آتے رہے، میں چھٹا وفاقی ٹیکس محتسب ہوں، مگر میرا خاصہ یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان کسٹم سروس سے ہے۔ میں نے 29 سال کا پاکستان کسٹم میں نوکری کی، ایز اے چیف کلیکٹر تھا جب میں چھوڑ کے ادھر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے آفر کیا۔ تو دیکھیں، مطلب ہے یہ ادارہ ٹیکس کے بارے میں ہے کہ فیڈرل ٹیکس FBR کے انڈر جتنے ٹیکسز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور ان کی فنکشنالٹیز کو دیکھنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ تو یہاں FTO یا وفاقی ٹیکس محتسب ایسے شخص کو ہونا چاہیے تھا جس کا ٹیکس کا تجربہ ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے میرا انتخاب کیا۔ میں نے 29 ستمبر 2021 کو اس کا حلف اٹھایا۔ تو میں نے صدر پاکستان سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 1 سال سے بھی کم کے عرصے میں اس ادارے کو ایک فعال ادارہ بنا کے دکھاؤں گا، اور یہاں لوگ بھی زیادہ آئیں گے، لوگوں کی آؤٹ ریچ بھی ہوگی۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن میں نے حلف اٹھایا تو میں اسلام آباد میں تھا، بچے لاہور میں تھے، تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سارے۔ تو بچے پوچھنے لگے، بابا یہ FTO کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا۔ یعنی ادارہ تھا مگر اس کا بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ تو ہم نے پاکستان بھر میں چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم نے آؤٹ ریچ سیشن کیے، میں نے اور میرے ایڈوائزرز نے مل کے، اور پھر میں نے آتے ہی 5 چھوٹے شہروں میں کہ انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پہ مہیا کیا جائے۔ تو 5 چھوٹے شہر ہیں جس میں سکھر، سیالکوٹ، ہب، سرگودا اور ایبٹ آباد شامل ہیں۔ نئے آفسز میں نے قائم کیے۔ تو اس طرح ہمارے جو مجموعی آفسز، یہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا اسلام آباد میں، اور سارے 12 آفسز ہیں ہمارے، جہاں ایڈوائزر جو کسٹم سے یا انکم ٹیکس سے ریٹائر ہوتے ہیں ایز اے ایڈوائزر کام کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا ایسا لیگل قانونی فورم ہے جہاں آپ کو فوری انصاف ملتا ہے اور بلا معاوضہ انصاف ملتا ہے۔ آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ بھی ایک کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا بائی ہارڈ کاپی دے سکتے ہیں، خود آ کے درج کروا سکتے ہیں۔ جو ہی کمپلینٹ آتی ہے اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے، تحقیقات، انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، ہمارے ایڈوائزر اس کو ہیئرنگ نوٹس دیتے ہیں، اس میں پھر محکمے کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور محکمے سے اس کا جواب پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 60 دنوں کے اندر اندر ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی عدالتی فورم پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس میں اتنی جلدی، بلکہ میں نے تو آ کے ماشاءاللہ اس کو چند دنوں تک کر دیا ہے کہ ہماری ایک سیکشن 33 FTO آرڈیننس کی ہے،
شیک 33 کے بارے متعلق کہ امیجیٹ ریزولوشن ڈسپیوٹس، جس میں فوری فیصلہ ہو جاتا ہے. چونکہ میرا تعلق پاکستان کسٹم سے رہا اور مجھے ٹیکس والے سارے جانتے ہیں، تو بعض اوقات جب کمپلینٹ آتی ہے تو میری فون کال پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے عہدے کے دوران پچھلے 1 سال میں اس کو عوام الناس کے لیے، ٹیکس پیئرز کے لیے، سب سے پہلے میں نے یہاں آ کے نعرہ دیا کہ ٹیکس پیئرز کو عزت دو. ٹیکس پیئرز کو مقدس ہے ہمارے لیے. میں نے اپنے ایڈوائزرز کے لیے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کیا کہ ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے، ان کی بات سنیے. اور یہ واحد فورم ہے جہاں آپ کو کوئی ٹیکس کلیکٹر سے مسئلہ ہے، آپ سمپلی خود سے اپلیکیشن دے سکتی ہیں، کمپلینٹ درج کروا سکتی ہیں، اور آپ کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. وکیل آ جائے تو ہمارے پاس وکیل بھی آتے ہیں اور لوگ خود بھی آتے ہیں، اور ہم دونوں کو سن کے فیصلہ کرتے ہیں. پھر جو FBR کو فیصلہ بھیج دیا جاتا ہے اور 45 ڈیز میں اس کو امپلیمنٹ کروانا آتا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مگر اس پہ پھر پیرا بھی دیتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرواتے ہیں. اور میں نے پچھلے 1 سال کے دوران اس ادارے کو عوامی فلاح و بہبود کا ادارہ بنا، پبلک ریلیف اورینٹڈ آرگنائزیشن جو بن چکا ہے. ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑے بڑے میگا ٹیکس اسکینڈل بھی پکڑے ہیں جس میں غلط ریفنڈ دیا گیا، غلط سیلز ٹیکس کا ریفنڈ کے لیے انہوں نے اربوں روپے کے ٹیکس چوری بھی ہم نے روکی ہے. اور ہم FBR کو اصلاحات کے لیے، بہتری کے لیے اپنی تجاویز بھی بھیجتے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ ہو کے اس کا پھر FBR کو فائدہ ہوتا ہے. اور ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھایا جائے، ٹیکس پیئرز کی تعداد میں کیسے اضافہ کیا. مگر ہمارا مقصد اور FBR کا بنیادی مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ ملک میں خوشگوار ٹیکس کلچر پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں، زیادہ ٹیکس بھی کلیکٹ ہو اور صاف و شفاف طریقے سے ہو، اور جو ٹیکس پیئرز کو مشکلات آتی ہیں ان کا سدباب ہو. ہم نے بڑے بڑے ایک ہمارے فیصلے سے دیکھیں ناجائز صحیح ٹیکس کٹنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پاکستان ٹی وی کے امپلائیز ہیں، ریڈیو پاکستان کے امپلائیز ہیں، یا کانٹریکٹ کے لیکچرز ہیں، انہوں نے ہمارے پاس کمپلین درج کرائی کہ ہماری تنخواہیں، تو جو تنخواہوں سے ٹیکس کاٹنے کا معاملہ ہے نا، کہ آپ کی تنخواہ اگر 6 لاکھ سے سالانہ کم ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. مگر وہ بیچارے PTV کے امپلائیز، ریڈیو پاکستان کے امپلائیز یا کانٹریکٹ لیکچرز، ان کی 30 35 ہزار روپے تنخواہیں تھیں. اس سے 10% اگر فائلر ہو تو 10% کاٹا جاتا تھا یا 20% کاٹا جاتا ہے. یعنی جو 30,000 تنخواہ ہے، 6,000 مہینے کا ٹیکس کٹ جاتا تھا. وہ ہم نے ناجائز قرار دیا، اور سب سے پہلے میں نے وہ فیصلہ کر کے اپنے اس آفس میں اس کو امپلیمنٹ کروایا. پھر جو AGPR ہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو بھجوایا، انہوں نے پورے اسلام آباد میں اس کو امپلیمنٹ کروایا. اب یہ پاکستان میں یعنی ایک فیصلے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جو امپلائیز ہیں، جو چھوٹے درجے کے ملازمین تھے جن کی 20-30 ہزار تنخواہ تھی، ان کی مشکلات کم ہوئی اور ان کو پوری تنخواہیں ملنے لگی. تو اس طریقے سے ہم ماشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہاں کے FTO وفاقی ٹیکس مہتسب کے فیصلے کو صرف صدر پاکستان کی طرف اپیل کی جا سکتی ہے اس کے خلاف، صدر پاکستان کے پاس. اور صدر پاکستان نے بھی پچھلے 1 سال میں ہمارے تقریباً 99% فیصلوں کی اپ ہولڈ کیا ہے. ان کے پاس ریپرزنٹیشن ہوئی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اس طریقے سے ہم نے سوزوکی گاڑیوں کا فیصلہ کیا کہ جب ان کی بکنگ ہوئی تو اس وقت ٹیکس 17% تھا، جب ڈیلیوری ہوئی تو 12% تھا. تو میں نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ 5% ٹیکس جو ہے زیادہ کٹا ہے. تو وہ FBR والے صدر پاکستان کے پاس چلے گئے اس فیصلے کے خلاف. تو وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا اور ٹیکس پیئر کے حق میں فیصلہ ہوا. 9,000 ٹیکس پیئرز کو جنہوں نے سوزوکی گاڑیاں خریدی ہوئی تھیں، ان کو واپس وہ ٹیکس جو 4.5% یا 5% تھا وہ انہیں واپس ملا. اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے فیصلے بھی ہم ڈیلی بیسس پہ جو کرتے ہیں. مطلب 1 سال کے دوران ہم نے تقریباً 6,200 کمپلینٹس یہاں درج ہوئی، جبکہ پچھلے سالوں میں
کبھی بھی اتنی کمپلینٹس نہیں آئی تھی. پچھلے سال 2800 کے قریب کمپلینٹس تھی, اس سے پچھلے سال دیکھیں تو 2500, کہیں 2000, ابھی 6000 سے کافی اوپر کراس کر گیا ہمارا. اور اتنی ہی شکایات کا ہم نے 6000 سے زیادہ شکایات کا فیصلہ کیا, اور فوری فیصلہ کیا ہے ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو 60 ڈیز ہے, بلکہ 60 ڈیز سے بھی کم. اب ایوریج جو ہماری ہے 40 ڈیز میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پبلک ریلیف اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے. میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ٹیکس پیئرز کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ کو ٹیکس کی ادائیگی میں کوئی بھی مشکل ہے, آپ سے ریٹرن فائل نہیں ہو رہا, یا غلط ریٹرن فائل ہو گیا ہے, یا آپ کو ٹیکس کلیکٹر یا ٹیکس کمشنر کوئی تنگ کر رہا ہے, ناجائز تنگ کر رہا ہے, ان نیسیسری آپ کو نوٹس مل رہا ہے, تو آپ اس ادارے کے پاس آئیں. انشاءاللہ آپ کو انصاف مہیا کیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کا فوری حل کیا جائے گا. اچھا, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں ہائی پروفائل اسکینڈلز میں, کرپشن اسکینڈلز میں, اس میں ایف ٹی او کیسے انہیں مواد پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, ایف ٹی او ایز سچ تو نہیں, ہم ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں اگر ہم رول متعین کرتے ہیں, رول متعین کر کے, کیونکہ ڈسپلنری ایکشن یا کرمنل ایکشن ہم نے نہیں لینا ہوتا, وہ ایف بی آر نے لینا. ایف بی آر کو ہم ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اس آفیسر کی نااہلی ہے, یا اس میں قصور ہے, اس کی انوالومنٹ ہے, تو ایف بی آر سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے یا کرمنل ایکشن لیا جائے. اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ہماری سفارشات کی روشنی میں پھر ایف بی آر ایسے آفیسرز کو جو اس طرح کی جگہ پہ امپورٹنٹ جگہ پہ لگے ہوں ہٹا بھی دیتے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی سندھ میں سیلاب کے صورتحال جو پیدا ہوئی بالکل لیٹسٹ, اس میں آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کی, اس میں سندھ حکومت نے آپ کو سپورٹ کیا یا آپ نے خود ہی سے سب کچھ کیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الحمدللہ گزشتہ 30 سال سے ہم سوشل ورک کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ملک میں 2005 کے زلزلے سے لے کے آج تک کوئی بھی ڈیزاسٹر آیا ہے تو میری این جی او کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم کام کرتے ہیں. تو ہم پہنچے ہیں, ہم نے ریسکیو بھی لوگوں کو کیا, ہم نے ریلیف کا کام بھی کیا. اور حالیہ سیلاب جو آیا, جب سے جولائی اگست سے سیلاب شروع ہوا, تو ہم نے ہزاروں ٹرک جو ہے ریلیف کے سامان کے بجوائے ہماری ٹیموں نے جا کے, میں خود اپنی اکثر جگہوں پہ تو خود میں اپنی ٹیموں کو لیڈ کرتا ہوں ایز اے میڈیکل ڈاکٹر, پیشنٹس بھی دیکھتا ہوں. اور دوسرا, آج کل ہم انوالو ہیں گھر بنانے کے لیے, کیونکہ اس سیلاب میں 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. ابھی بھی سندھ میں آپ حکومت کی بات کرتی ہیں کہ کوئی حکومت نے کسی قسم کی ہم نے سپورٹ نہیں لی, ہم خود سے کام کرتے ہیں, مخیر حضرات کے تعاون سے کام کرتے ہیں. ہم نے اس وقت ہم گھر بنوا کے دے رہے ہیں کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خاں میں, ساؤتھ پنجاب میں, راجن پور میں, فاضل پور میں ہم پکے گھر بنا کے دے رہے ہیں سیلاب زدگان کو. اور باقی ہم جو ہے بلوچستان میں, جعفر آباد میں, دشت کوئٹہ کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں, جعفر آباد, نصیر آباد میں, اور سندھ میں ہم دادو میں اور عمر کوٹ میں, میرپور خاص میں اور مٹیاری میں گھر بنا کے دے رہے ہیں. اس وقت ہم تقریباً خیرپور میرس میں بھی ہم 100 کے قریب گھر بنا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی گھر بنا کے دے رہے ہیں. سندھ میں بہت سارے ہندو بھی رہتے ہیں, تو ہندوؤں کو بھی ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں. ہم کام کرتے ہیں بلا تخصیص و رنگ و نسل و مذہب, اور جس طریقے سے مسلمان سیلاب زدگان کی مدد کی ہے, ہندو سیلاب زدگان کی بھی مدد کی ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارا فلاح کا کام گزشتہ 30 سال سے جاری ہے. ابھی جو ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں تقریباً 500 گھر, اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں نے, پاکستانی ڈاکٹر جو یو کے میں رہتے ہیں, کیمکا یو کے ڈاکٹرز ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. پھر ایم ڈی انٹرنیشنل کینیڈا میں جو پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم ہے ایم ڈی انٹرنیشنل, ان کے تعاون سے کر رہے ہیں. اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی الومنائی کے ڈاکٹرز, ابھی ہم 2 دن پہلے راجن پور اور فاضل پور گئے ہوئے تھے, ان کے تعاون سے ہم کام کر رہے ہیں. اور اپنا ایک پاکستان نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی ڈاکٹرز رہتے ہیں ان کی تنظیم ہے اپنا کے نام سے, ان کے تعاون سے ہم 4 صوبوں میں گھر بنا کے دے رہے ہیں. اور یہ پکے گھر ہیں جس میں ماشاءاللہ لوگ خوشی شفٹ بھی ہو رہے ہیں. جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, میں 2 دن پہلے ہی خیرپور اور راجن پور کے دورے سے آیا ہوں.
ابھی بھی لوگ، ابھی بھی وہاں پانی ہے، پانی سے گزر کے ہم نے لوگوں کے گھر جا کے، میں نے 4 گھروں کی وہاں بنیاد بھی رکھی، تو پانی سے گزر کے گرتے پڑتے وہاں پہنچے، اور ان لوگوں میں ماشاءاللہ ابھی بھی مطلب بہت ضرورت ہے، پانی ہے، 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، اور بدبو ہے، بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے، تو وہاں نظر نہیں آتا کہ کسی نے کچھ کام کیا ہے. تو ابھی بھی اب آج کل تو میڈیا میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا سیلاب زدگان کا، اپنے اپنے مسائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کے چینل کے توسط سے میں کہوں گا جو سن رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کو ابھی بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے، ان تک پہنچا جائے. ان کے لیے ہم کتنے 500 ہم گھر بنا دیں گے، کوئی این جی اوز اور بنا دے گی، مگر یہ ہے کہ اتنا لاس اتنا ہیوج ہے، اتنی زیادہ تباہی بربادی ہوئی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ان لوگوں کو بحال ہونے کے لیے اور ان کی بستیاں بسانے کے لیے. ہمیں اپنے پورے وسائل، پورے ذرائع بروئے کار لانے چاہیے. تو اسی طریقے سے ان کی مشکل ٹھیک ہے. کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ جیسی جگہ پہ جہاں پہ صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہاں پہ آپ کا اپنی کیپیسٹی میں جانا اور لوگوں کی مدد کرنا، پھر یہ ادارہ بھی، آپ یہ سب چیزیں اکٹھی کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ بس اللہ کی مہربانی ہے جی، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ کو بتایا کہ 97 سے ہم کام کر رہے ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں سن 2014 سے ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں. سندھ میں ہمارا آفس ہے، اور ہم نے سندھ کے مختلف گوٹوں میں اس وقت تک 1500 میٹھے پانی کے کنویں بنوائے ہیں، جن کے میٹھے پانی سے انسان اور جانور سیراب ہو رہے ہیں. وہاں ہم نے گرین فارم بھی بنائے ہیں. وہاں یعنی جہاں ریت اڑتی تھی وہاں گرین فارم جو ہے، ایک تو پانی پینے کا مل رہا ہے، دوسرے کلٹیویشن ہم نے کی ہے. وہاں فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو ایک روزگار کا ذریعہ بھی مل گیا ہے. تو اسی طریقے سے ایک ہمارا پروجیکٹ سندھ میں چل رہا ہے، جھونپڑی سے گھر تک، جھونپڑیوں سے اٹھا کے لوگوں کو گھر دے رہے ہیں. پھر خواتین کے لیے ہم نے بکری پال اسکیم کا ایک شروع کیا ہوا ہے سلسلہ، کہ بکریاں غریب عورتوں کو لے کے دیتے ہیں. بکری کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ بچوں کو پینے کے لیے مل جاتا ہے. دوسرا بکری 2 دفعہ سال میں بچے دیتی ہے، وہ ایک بکری سے 4 بکریاں ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے مختلف ہمارے پروجیکٹس ہمارے ملک بھر میں کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تحت کوئی 40 کلینک، چھوٹے کلینک چل رہے ہیں، 10-12 ہمارے سکولز ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، اور اس طریقے سے موبائل ہاسپٹل ہیں ہمارے. 2 ویسے ہاسپٹل، ایک مین ہاسپٹل ہمارا لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد بارہکو میں ہے، اور پھر ہمارے دسترخوان بھی دہلی 2 لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں چل رہا ہے. دہلی ہم کھانا بھی پرووائڈ، موبائل ہاسپٹل ہیں ہمارے. ابھی موبائل ہاسپٹل ہمارا اس وقت تھر پارکر اور خیرپور میں کام کر رہا ہے، ایک ادھر اسلام آباد میں ہے. تو ہم روزانہ کسی نہ کسی جگہ میڈیکل کیمپ لگاتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، مخیر حضرات کے تعاون سے یہ فلاح و بہبود کے سارے منصوبے جاری و ساری ہیں. اللہ آپ کے ساری محنت کو قبول فرمائے. بہت شکریہ سر اتنی تفصیل سے اس ادارے کے بارے میں بتانے کے لیے، اور جو فلاحی بہبود کا آپ کام کر رہے ہیں اپنے تئیں عوام کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت شکریہ. اگلی بار ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.